مسلمہ کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں محرم الاحرام کے حوالہ سے؟ آج کی قوم ایسی بدبخت قوم ہے کہ محرموں کی چھٹیاں آتی ہیں، وہ چھٹیوں کا سن کر یہ نہیں، ان کے دل میں بجلی نہیں گرتی کہ 10 محرم کو ہوا کیا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم وہاں فلاں سیل کرنے جائیں گے، فلاں سیل کرنے جائیں گے، انہیں اس بات کا علم نہیں کہ 10 محرم کو ہوا کیا تھا۔ علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں۔ وہ تو اجازت نہیں تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی، وہ تو اجازت نہیں تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی، ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 چینل۔ 1442 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ یوں تو اسلامی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینہ بہت ہی فضیلت اور اہمیت کا عمل ہے، مگر محرم الاحرام اور 4 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے اور اس کے چند ایام کو مخصوص کر دیا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مطلب ہے جنگ و قتال کو حرام قرار دے دیا۔ اس مہینے کے اندر کسی سے ظلم، زیادتی، تشدد کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس مہینے کے اندر عاشورہ کا مطلب ہے 10، اور اس 10 دن کی جو اہمیت ہے، فضیلت اللہ جل جلال نے واضح طور پر اور اس کو معقول طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس دن کے اندر کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی۔ آسمان سے پہلی بارش عاشورہ کے دن برسی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی اس دن ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو معافی بھی اسی دن ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معافی بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور ان کی معافی کا ذریعہ بھی عاشورہ کا دن ہی بنا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے جب باہر نکلی اور خشکی پر آئی تو دن عاشورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر کاسہ مارا اور 12 راستے بنا دیے گئے اور بنی اسرائیل کی قوم کو آزادی ملی، دن عاشورہ تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ اس دن پیش آیا، تو عاشورہ کا دن بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ محرم الحرام شروع ہے۔ اس وقت ہم ایک بہت ہی مذہبی گھرانے اولاد حسین کے گھرانے کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر 4 بہنیں بالکل چھوٹی عمر میں بہت ہی پرعقیدت طریقے سے مجالس کا اہتمام بھی کرتی ہیں اور نوحہ قصیدہ بھی پڑھتی ہیں۔ اس گھر میں موجود ہیں، ان سے تمام معلومات کو جانیں گے کہ اتنی کم عمری میں انہیں کس طریقے سے نوحہ قصیدہ اور مجالس کا اہتمام کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور وہ اب اس کو کس پرواکار طریقے سے اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ اس وقت ہم اس گھر میں موجود ہیں، چاروں بہنیں، فضہ بطول، سیدہ فضہ بطول، سیدہ کائنات فضہ، اور دوسری اس کی بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے دریافت کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اور کس انداز سے نوحے کو بیان کرتی ہیں اور مجالس کا اہتمام کرتی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان بہنوں کے پاس جو محفل کا، مجالس کا اہتمام کیے بیٹھی ہیں۔ ان سے مکمل ان کی گفتگو اور آپ کو قصیدے سے پر لطف کرواتے ہیں، اور آپ اس سے پر نور ہوں گے، اور مجالس جو ہے ان کی وہ جس طریقے سے بیان کرتی ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سیدہ اقرا رباب۔ اچھا، آج آپ نے محرم الاحرام کے حوالے سے کیا جو ہے پڑھیں گے لوگوں کو، کیا سنائیں گے؟ قصیدہ، نوحہ یا مجالس؟ آپ ماشاءاللہ چاروں بہنیں جو ہیں بڑے ہی پر سریلی آواز میں جو ہے نوحہ بھی بیان کرتی ہیں، مجالس بھی پڑھتی ہیں، تو آج آپ نے کیا کیا ہے ذرا ناظرین کو، ہمارے ناظرین کو جو ہے اس سے سنائیں اور ان سے جو ہے۔ جی، آج ہم نے نوحہ اور قصیدہ اور کچھ واقعات 10 محرم کے حوالے سے کیے ہیں، اور بس یہی کیے ہیں۔ تو نوحہ جو ہے آپ پہلے سٹارٹ میں اکٹھا پڑھیں گے یا کس طریقے سے آپ نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے؟ پہلا نوحہ ہم اکٹھے پڑھیں گے جی، اور جو نیکسٹ ہوگا وہ چھوٹی سے سٹارٹ کریں گے، وہ اکیلی پڑھے گی، ساتھ ہم اس کی ہیلپ کریں گے۔ چاند محرم کا نظر آ گیا، چھا گئی غم کی فضا، حسین یا حسین
حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا عرش سے آنسو بہانے عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا زیب تن اہل عزا نے کر لیے کالے لباس زیب تن اہل عزا نے کر لیے کالے لباس ہاتھ ہے سینوں پہ آنسو آنکھ میں چہرے اداس ہاتھ ہے سینوں پہ آنسو آنکھ میں چہرے اداس ہے جلوس غم کہیں پر ہے جلوس غم کہیں پر اور کہیں مجلس بپا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا عرش سے آنسو بہانے عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا نصب کرتی ہے عزا خانے کنیزان بطول ہاتھ میں پٹکا علم کا لب پہ نوحہ دل ملول القمہ آنکھوں سے جاری القمہ آنکھوں سے جاری لب پہ ہائے کربلا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا عرش سے آنسو بہانے عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا یہ عزاداری چلی ہے سید سجاد سے یہ عزاداری چلی ہے سید سجاد سے ذاکری کی ابتدا ہے زینب ناشاد سے پیروی سجاد کی ہے پیروی سجاد کی ہے بیڑیاں شال عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا عرش سے آنسو بہانے عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا بن کے سکائے سکینہ طفل اور پیرو جوان بن کے سکائے سکینہ طفل اور پیرو جوان سیدوں کے گھر پہ جا کے پرسہ دیتے ہیں وہاں سیدوں کے گھر پہ جا کے پرسہ دیتے ہیں وہاں یہ وہی دن ہے کہ جس میں یہ وہی دن ہے کہ جس میں آپ کا گھر لٹ گیا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش عزا عرش سے آنسو بہانے عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ آ گیا ماہ محرم
بچھ گیا فرش ازا، آج ہر دل میں بسا ہے تیرا ہی غم یا حسین، آج ہر دل میں بسا ہے تیرا ہی غم یا حسین، غیر مسلم بھی مناتے ہیں محرم یا حسین، ایک تیرے غم نے ہی مولا، ایک تیرے غم نے ہی مولا سب کو یکجا کر دیا، آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش ازا، آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش ازا، عرش سے آنسو بہانے، عرش سے آنسو بہانے آ گئی ہے فاطمہ، آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش ازا، آ گیا ماہ محرم بچھ گیا فرش ازا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد داد دست سرداد ناداد دست در دست یزید، حکا کہ لا الہ است حسین، دین بھی حسین ہے اور بادشاہت بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ حسین نے یزید کو دست مبارک نہیں دیا بلکہ اسلام کی خاطر اپنا سر پیش کر دیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ تو اس وقت ہم حسینی گھرانے میں موجود ہیں، بہت ہی درد بری اور بہت ہی سریلی آواز سے یہ چاروں بہنیں فضا بطول، سیدہ فضا بطول، سیدہ کائنات فضا، سیدہ اقرا رباب، سیدہ نذیر فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے مزید ابھی نوحہ جو ہیں ان سے سنیں گے، اور چاروں بہنیں بہت ہی پرزور اور پر لطف انداز میں، سریلی آواز میں، سوگوار انداز میں نوحہ پڑھ رہی تھیں۔ تو ان سے مزید جانتے ہیں کہ ابھی وہ میں کیا اور ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں گی۔ کیا ریڈی کیا ہے محرم کے حوالے سے؟ نوحہ ریڈی کیا ابھی ایک اور۔ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا یا زہرا تمہاری مصیبت بلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے، تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے، تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا یا زہرا کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں فضا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر
سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا یا زہرا اٹھو شہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا، میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میری ماں کہاں ہے بلا دو خدا را، اکیلے جلا کر چراغاں سوؤں کا سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، یا زہرا یا زہرا۔ اسلامی ماہ محرم الاحرام کا مطلب یہی ہے، جنگ و قتال کو حرام قرار دے دیا گیا، ظلم ستم کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یزید نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور حسین کے نانا کے دین کو جھٹلاتے ہوئے اپنی من مرضی کی اور عاشوراء کے دن ظلم کی انتہا کر دی، تو پھر آج یزید 39 سال کی عمر میں خاک ہو گیا اور حسین کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مظلوم کو ہمیشہ قائم و دائم بلند رکھتے ہیں اور ظالم کو خاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ چاروں بہنیں بڑے ہی سوگوار اور درد بری آواز میں آپ کو نوحہ سنا رہی تھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور بہت ہی پیاری اور سریلی آواز ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے تیاری کی، کتنا ان کو شوق ہے مجالس کا، نوحوں کا، تو یہ حسینی گھرانے کے اندر موجود ہیں، اور یہ پورا ماہ اور خاص کر 10 دن مجالس کا اور نوحوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور حاضرین مجالس کو درس بھی دیتی ہیں اور دین سے آگاہ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ حسینی گھرانے کی بچیاں آپ کو نوحہ سنا رہی تھی۔ اب اقرا رباب اور وزیر فاطمہ آپ کو قصیدے سے قصیدہ سنائیں گے، اسے آگاہ کریں گی، تو ہم ان سے قصیدہ آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو تیار کیا ہے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، رضائے حق کربلا میں اپنا سب لٹا دیا، رضائے حق کربلا میں اپنا سب لٹا دیا، وفا کے امتحان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستاں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، کرے گا کون
یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا، یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، نبی ولی وسیع سبھی خدا کے عشق میں ہے مبتلا، نبی ولی وسیع سبھی خدا کے عشق میں ہے مبتلا، خدا کے عاشقان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ دست در دست یزید، حقائق بنائے لا الہ است حسین۔ تو ناظرین، ہم ایک حسینی گھرانے کے اندر موجود تھے اور آپ نے ان بچوں کا دین کے بارے میں نالج، انٹرسٹ دیکھی اور انہوں نے نوحے سنائے اور مجالس پڑھی۔ اگر آپ کو ایسی ہی ہماری مزید سٹوریز دیکھنے کی چاہت ہے یا آپ اس کی جستجو رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اف یو وانٹ ٹو سی ایوری اپ کمنگ ٹو دی نیو اسٹوری، پلیز فرسٹ آف آل subscribe to our channel, then get also press the red bell icon۔ تو میرے بیل آئیکن کو بھی پش کریں۔ اس کے ساتھ ہی انوار کو 94 سے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔